اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 رکوع نمبر 7 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے کھانے پر، ایک دعا کریں ہمارے لیے، ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، اپنا رب نکالے ہمارے لیے اس سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، زمین سے کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو جو کہ وہ ادنا اس سے جو وہ بہتر ہے؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم اترو شہر بس بے شک تمہارے لیے جو تم مانگتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے یہ اس لیے کہ وہ جو انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے تھے نبیوں کا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ناحق یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے حد سے بڑھنے والوں میں۔ یہ تو تھا لفظی ترجمہ، اب ہم ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ کرتے ہیں۔ ترجمہ: اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ تفسیر: من و سلوہ کھا کھا کر اب ہم اکتا گئے ہیں، یعنی زمین کی پیداوار میں سے نباتات ارضی میں سے ہمیں رزق دیا جائے۔ یہ لفظ کھیرے اور ککڑی وغیرہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فوم کا ایک ترجمہ گیہوں کیا گیا ہے، لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ لہسن ہے۔ عربی میں اس کے لیے سوم استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کو فارسی میں توم اور پنجابی سرائکی اور سندھی میں تھوم کہتے ہیں، اور یہ فوم اور سوم ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے، اس لیے کہ عربیوں کی آمد کے باعث ان کی زبان کے بہت سے الفاظ ہندی اور سرائکی زبان میں شامل ہو گئے، جو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کافی تعداد میں اب بھی موجود ہیں۔ وعدسیہا وبصلیہا، اب جو سالن کے چٹخارے ان چیزوں سے بنتے ہیں ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی تھیں۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں ایک ہی طرح کی غذا من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں زمین سے اگنے والی چٹخارے دار چیزیں چاہیے۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، من و سلوہ نباتات ارضی سے کہیں بہتر ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا، تو اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے
اور اس کو ہاتھ سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنا چیزیں تمہیں ملیں۔ لفظ اہبتو پر آیت نمبر 38 کی ذیل میں بات ہو چکی ہے کہ اس کے معنی بلندی سے اترنے کا ہے۔ ظاہر بات ہے یہاں یہ الفاظ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہوگا کہ کسی بستی میں جا کر آباد ہو جاؤ، سیٹل ڈاؤن سم ویئر۔ اگر تمہیں زمین کی پیداوار میں سے یہ چیزیں چاہیے تو کہیں آباد سیٹل ہو جاؤ اور کاشتکاری کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ بنی اسرائیل وہ امت تھی جس کے بارے میں فرمایا گیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سورۃ البقرہ میں۔ اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا تو کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ انہیں کتاب دی گئی تھی کہ اس کی پیروی کریں اور اسے قائم کریں۔ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا آیت نمبر 66، اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے، یعنی ان کے سروں کے اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین بھی ان کے لیے نعمتیں اگلتی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنے عقل اور اپنی مصلحتوں کو مقدم کیا اور اپنے تمرد، اپنی سرکشی اور اپنی حاکمیت کو بالاتر کیا۔ جو قوم دنیا میں اللہ کے قانون، اللہ کی ہدایت اور اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے وہ اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کرے تو وہ اللہ کے نزدیک کافروں سے بڑھ کر مغضوب اور مبغوض ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ کافروں کو دین پہنچانا تو اس مسلمان امت کی ذمہ تھا، اگر یہ خود ہی دین سے منحرف ہو گئے تو کسی اور کو کیا دین پہنچائیں گے؟ آج اس مقام پر موجودہ امت مسلمہ کھڑی ہے کہ تعداد میں 100 ارب یا 1.5 ارب ہونے کے باوجود ان کے حصے میں عزت نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ دنیا کے سارے معاملات G7 اور G15 ممالک کے ہاتھ میں ہیں۔ سیکیورٹی کونسل کے مستقل ارکان کو ویٹو کا حق ہے، لیکن کوئی مسلمان ملک نہ تو سیکیورٹی کونسل کا مستقل رکن ہے اور نہ ہی G9، G7 یا G15 میں شامل ہے۔ ہماری اپنی پالیسیاں کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں، ہماری صلح اور جنگ کسی اور کے اشارے سے ریموٹ کنٹرول انداز میں ہوتی ہے۔ یہ ذلت اور تباہی ہے جو آج ہم پر تھوپ دی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کشمیری ہماری شہ رگ ہے، لیکن اس کے لیے جنگ کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ خوف نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر اللہ پر یقین ہے اور اپنے حق پر ہونے کا یقین ہے تو اپنی شہ رگ دشمن کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے ہمت کرو، لیکن نہیں، ہم میں یہ ہمت موجود نہیں ہے۔ ہمارے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر خبریں آتی رہیں گی کہ قابض بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں اتنے کشمیریوں کو شہید کر دیا، اتنے مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی، لیکن ہم یہاں اپنے اپنے دھندوں میں مصروف ہیں، اپنے اپنے کاروبار میں، اپنی اپنی ملازمتوں میں اور اپنے اپنے کیریئر میں مگن ہیں۔ بہرحال اگرچہ بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں کہ یہ الفاظ کہ ان پر ذلت و خواری اور محتاجی و کم ہمتی مسلط کر دی گئی، لیکن اس میں آج کی امت مسلمہ کا بھی نقشہ موجود ہے۔ ہمارے ہاں بھی امت کو قتل بھی کیا گیا اور ان میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے۔ متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سینکڑوں تابعین مستبد حکمرانوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ائمہ دین کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی ایسی مار پڑے تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ السلام نے جیل میں انتقال کیا اور وہاں سے ان کا جنازہ اٹھا۔
امام دارالہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے کی کھینچ دیے گئے اور منہ کالا کر کے انہیں اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ السلام کو پس دیوار زندہ ڈالا گیا۔ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے شہید کروایا۔ ہماری تاریخ ایسی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ان کے ہاں نبی تھے، ہمارے ہاں مجددین ہے، علماء حق ہیں، انہوں نے جو کچھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا وہی ہم نے مجدد دین کے ساتھ کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان کو یہ سزا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اونچا مقام دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی خیر امت قرار دیا، ہم نے بھی جب اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، یہ سب کے لیے ایک ہے، ہر امت کے لیے الگ الگ نہیں ہے، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی بد اعمالیوں کے سبب ان کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے۔ اس زمن میں میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل کے نام سے موجود ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک کتاب ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل کے نام سے موجود ہے، ان کا مطالعہ کیجیے، اس میں آپ کو زیادہ ڈیٹیلز مل جائے گی۔